اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی کرم دین نامی ایک مہربان اور نرم دل باپ کی ہے۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان سب میں سب سے چھوٹی زینب بے حد سمجھدار، صابر اور دل کی امیر تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد کرم دین کی دنیا بس یہی بیٹیاں تھیں۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی اپنے جوتے تک ٹھیک نہ کراتا، لیکن بیٹیوں کے جوتے ٹوٹ جائیں تو فوراً نئے لے آتا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی تھکن بیٹیوں کی مسکراہٹ دیکھ کر ہوا ہو جاتی۔ پھر ایک دن گاؤں کی ایک بیوہ عورت جو بظاہر بہت ہمدرد نظر آتی تھی، کرم دین کے گھر آنے جانے لگی۔ وہ مسکرا کر باتیں کرتی، اس کے کھانے میں چپکے سے راکھ ڈالتی تاکہ کرم دین کمزور ہو جائے۔ زینب کو اس پر شک تھا۔ وہ کہتی، ابا یہ عورت اچھی نہیں لگتی، مگر اس کی بہنیں ہنس کر کہتی، زینب تم ہر کسی پر شک کرتی ہو۔ کرم دین کو بھی زینب کی باتیں سخت لگتی۔ اسے لگا شاید زینب کو ماں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے وہ اس عورت سے شادی کر بیٹھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے نصیب میں کیسا زہر لکھا ہے۔ ستیلی ماں آتے ہی اصلی رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بیٹیوں کے نرم نرم ہاتھوں کو برتن مانج مانج کر زخمی کر دیا۔ ان کی پلیٹوں میں کبھی آدھی روٹی ڈالتی تو کبھی نمک پانی دے کر کہتی، یہی کھانا ہے تم لوگوں کا۔ زینب رات کو بہنوں کے ہاتھوں پر تیل لگاتی اور ان کی ہمت بن جاتی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہماری مشکل ضرور ختم ہوگی۔ ایک دن جب بھوک اور تھکن سے ان کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ تینوں جنگل کی طرف نکل گئیں۔ وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر رونے لگیں۔ تبھی ایک نیک بزرگ آ گئے۔ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ بیٹیاں کچھ پل کو سب دکھ بھول گئیں۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹیوں کبھی مایوس نہ ہونا، جاؤ وہ سامنے انار کا درخت ہے، اس کا پھل ختم نہ ہوگا، پھر اس ندی کا دودھ پی لینا اور جب بھی مشکل ہو اللہ کو پکارنا۔ ستیلی ماں کو ان کے راز کا پتہ چلا تو وہ جل گئی۔ اس نے انار کا درخت کٹوا دیا، ندی کو بند کروا دیا، بزرگ کی جھونپڑی جلا دی۔ بیٹیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ زینب نے بہنوں کو گلے لگا کر کہا، یاد رکھو ماں نہیں رہی لیکن ہمارا رب ابھی بھی زندہ ہے۔ ایک دن ستیلی ماں نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا اور کہا، مجھے اس بیماری سے نجات چاہیے ورنہ مر جاؤں گی، میری جان بچا سکتے ہو تو اپنی بیٹیوں کا خون لے آؤ۔ کرم دین کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے ساری رات مسجد میں بیٹھ کر روتے روتے دعا کی، یا اللہ میری بیٹیاں میری جان ہیں، میں کس کو بچاؤں۔ صبح ہوتے ہی اس نے بیٹیوں کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ روتی رہیں، ابا ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہو، ہم نے کیا قصور کیا ہے۔ کرم دین نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے ماتھے چومے اور کہا، بیٹیوں معاف کر دینا، باپ کا دل آج مر گیا ہے۔ بیٹیوں کی نئی زندگی۔ جنگل میں 3 شکاریوں نے انہیں پایا، ان سے شادی کی اور 1 سال تک سکون سے زندگی گزری، مگر نصیب کا کھیل ختم نہ ہوا۔ شوہر شکار کو نکلے اور کبھی واپس نہ آئے۔ زینب تنہا رہ گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش ایسی کی جیسے پھول کو کانٹوں سے بچایا جاتا ہے۔ ایک دن ایک جادوگر فقیر کا روپ دھار کر آیا۔ اس نے زینب کو طے میں بدل دیا اور ساتھ لے گیا۔ 14 سال گزر گئے، اس کا بیٹا بڑا ہوا۔ جب اس ماں کی حقیقت پتہ چلی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا رب میری ماں کو مجھے لوٹا دے۔ وہ بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے جادوگر کی کمزوری بتائی کہ اس کی جان ایک طوطے میں قید ہے۔ بیٹے نے بہادری سے طوطا حاصل کیا۔ طوطے کی گرفت میں آتے ہی جادوگر کانپنے لگے۔ بیٹے نے حکم دیا، میری ماں کو انسان بنا دو اور سب قیدی آزاد کرو۔ جادوگر نے سب کچھ کیا اور جب طوطا مارا گیا تو جادوگر بھی مر گیا۔ زینب، نصیر اور سب قیدی لوٹ آئے۔ زینب جب باپ کے سامنے پہنچی تو کرم دین زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے بیٹی کے پاؤں پکڑ کر کہا، زینب مجھے معاف کر دو، میں بہت کمزور باپ نکلا۔ زینب نے باپ کو گلے لگا کر کہا، ابا آپ نے ہمیں چھوڑا تھا لیکن اللہ نے نہیں چھوڑا۔ آخرکار وہ سب خوشی سے رہنے لگے۔ ستیلی ماں اپنی بیماری سے مر گئی، لیکن کرم دین کی بیٹیاں اس وقت تک زندہ رہیں جب تک ان کی دعائیں اور صبر کی کہانیاں لوگوں کو امید اور یقین کی روشنی دیتی رہیں۔